السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ یہ ہمارا 69واں درس ہے، 69واں درس ہے یعنی 69۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور آج ہم سورہ بقرہ کی 88ویں آیت یعنی 88 آیت کا تلاوت کریں گے، اس کا لفظی ترجمہ اور پھر ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ بالکل مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کی بہت ہی اہم وجوہات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے آج صرف یہ مختصر سی چھوٹی آیت ہی کا انتخاب کیا گیا۔ اس میں بہت اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی جو یہودیوں سے متعلق ہے۔ تو سماعت فرمائیے سورہ بقرہ کی 88ویں آیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلافوں میں ہیں، بل، نہیں بلکہ، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، چنانچہ کم ہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا سے مراد یہودی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، انہوں نے یہ بات کہی۔ کیا کہی؟ لفظی ترجمہ ہوا آپ کا، اب ترجمہ سمجھ سنائیے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، یعنی ہمارے دل غلافوں میں ہے، پردوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، کیونکہ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا جو طرز عمل رہا اور جس طریقے کا انہوں نے اظہار کیا، اس سے متعلق یہاں پر تشریح بیان کی جاتی ہے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا اس طرح تعلق رہا ہے کہ اس سے پہلے موجودہ، یعنی کہ موجودہ سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجودہ بنی اسرائیل کے ایمان کی مایوسی کی چند وجہ بیان ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو باتیں گزشتہ آیتوں میں بیان کیے گئے کہ ان کے دلوں میں جو بغض، اناد اور کینہ، کپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور بہت سی علامتیں اور بہت سی باتیں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے آئی ہیں، رکھی گئی ہیں۔ یہاں اسی ایک بڑی وجہ کا ذکر ہے کہ اے مسلمانوں،
तुम्हारी बातें इनके दिल पर उतरती ही नहीं, फिर इनके दिल का कुफ्र कैसे निकलेगा। जब मुसलमान जब उनके सामने कुरान को रखते हैं, दीन की बातें करते हैं, तौहीद और रिसालत की बात करते हैं, तो इनके दिलों में वो बात जाती ही नहीं है। और इन्होंने, ये यहूदियों ने जो बात कही थी कि हमारे दिल गिलाफ में लपेटे हुए हैं, हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, तुम्हारी बात इसमें नहीं जाती, तो इसके चंद वजूहात बतलाए गए हैं। वो वजूहात क्या है? एक बात तो ये कि हमारा दिल, इन्होंने जिस तरीके से बात कही कि हमारे दिल जो लपटे हुए हैं गिलाफ में, उसके ताल्लुक से ये बात कही कि हमारा दिल में पूरा तौरात शरीयत हमारे पास है, हम मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हाँ, शरीयत मूसवी पर हम अमल पैरा है और उसकी रोशनी से हमारा दिल मुनव्वर है। ये लोगों का अपना कहना, ये लोग अपनी जगह पर इस बात को समझे हुए थे। तो इस वजह से वो लोग कह रहे थे कि अब हमारे को मज़ीद किसी नई शरीयत की या नई बात सुनने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। इसके तफसीलात यहाँ पर आगे बयान किए जा रहे हैं। पिछली आयतों में गुज़िश्ता अंबिया के साथ यहूद की बदसलूकियों का जिक्र था। अब खुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बर्तावे का जिक्र हो रहा है। और जो यहूद अंबिया के कत्ल के उज़्र में फ़ख्रिया कहते हैं, जो ये यहूदियों का जो तरीक़ा रहा कि बाज़ यहूदियों ने अंबिया कराम को भी जो कत्ल किया, उसके ताल्लुक़ से उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में इस बात का इज़हार करते थे कि इनको कत्ल करना हमारी पुख्तगी ईमान की दलील है कि हम अपने दीन पर हम कायम हैं। जिसकी वजह से जब ये लोग आकर हमारे सामने बातें जब सामने रखी तो उस बात को हमने इनकार किया और हमने उन्हें कत्ल किया, इस वास्ते कि हम उस दीन पर कायम हैं जो ईमान जो मूसा ने लेकर आया था। हालांकि जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ही की तायीद की, तौरात की तायीद की, लेकिन चंद ऐसे उमूर पर उन्होंने तवज्जो दिलाई और चंद अहकाम ऐसे लाए जो कि इनके नफसानी ख्वाहिशात और इनकी अपनी आर्ज़ों के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने इनकार किया। न सिर्फ इनकार किया उन पैगंबरों का, उन अंबिया का, बल्कि उन्हें कत्ल भी किया। और भी बड़े दलील के साथ बड़े उससे ये लोग ये बात पेश कर रहे थे कि हमारे ये जो कत्ल करना है ये हमारे लिए ईमान की पुख्तगी की अलामत है। हमारे जोहला इनकी अजीब बातें देखकर फरेब खा जाते और इनके मोतक़िद बन जाते थे, लेकिन हाँ अपने दीन में इस कदर पुख्ता है कि किसी की करामात और मुजीज़ात से धोखा नहीं खाते और जो हमारे मज़हब और क़ायदे के ख़िलाफ़ हो उसे हरगिज़ नहीं मानते, क्योंकि हमारे दिल नूर के गिलाफ़ों में लपटे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बात कही कि उनका अपना कहना यह है कि हमारे दिल तो नूर के गिलाफ़ों में लपटे हुए हैं। इस आयत में इस बकवास की तरदीद की जा रही है। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात आई कि हम किसी के मोजिज़ात वगैरह से हम मुतासिर होने वाले नहीं हैं, तो इसकी वजह क्या है बताइए। इसकी वजह क्या है? गुज़िश्ता जो आयत गुजरी है उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात का जिक्र किया गया। वो बातें भी ऐसे यहाँ पर यह बात आई कि हम किसी बात को हम मानने वाले नहीं हैं, इसका ऐसा इन्होंने इस बात का इज़हार किया। अब यहाँ पर देखिए आप, वक़ालू, ये यहूदियों का कौल है जिन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वास, यानी कि आप जब कोई बात दीन की बात उन तक पहुँचाते वगैरह, और आपने गुज़िश्ता उयूब सुनकर यह नामाकुल बात कही, यानी कि सरकार वसल्लम ने तो उनके सामने तमाम चीज़ें रख दिए, दीन इस्लाम को रख दिया, और फिर तौरात के जो हक़ाइक़ हैं उसको भी कुरान में पेश किया गया। इन तमाम चीज़ों को जानते हुए और फिर उसके अंदर इनके जो उयूब है, इनकी जो खराबियाँ हैं, इनकी जो बुराइयों का जिक्र किया गया गुज़िश्ता आयात में, जो इनमें बग़्ज़ और इनात था, और जो दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से और सरकार वसल्लम के ताल्लुक़ से और फिर दीगर पैगम्बरों के ताल्लुक़ से भी इनका जो तरीक़ेकार रहा, वो जो उनके उयूब जो थे, और इनके उयूब जो थे क्या थे? उयूब जो इनको माल और दौलत से बेपनाह मोहब्बत थी, माल और दौलत हासिल करना चाहते थे,
اور اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جھوٹی شان میں مبتلا تھے۔ یہ عیوب کا جب اظہار کیا گیا تو ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے دل تو نور سے منور ہے، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دل پردوں میں ہیں، پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، جس کے معنی ہیں غلاف والا، یعنی کہ غلاف میں لپٹے ہوئے۔ اس عبارت کے چند مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے غلافوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کی واعظ و نصیحت وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے، یعنی کہ دل پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ غلافی تک رہ جاتے ہیں، دل تک وہ بات نہیں پہنچتی۔ دل یقین کا مقام ہے اور آنکھ، زبان وغیرہ یقین ہونے کے ذریعے ہیں۔ بعض کو سن کر، بعض کو چھو کر، بعض کو سونگھ کر، مگر جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے تو وہاں یقین نہیں آتا، یعنی کہ دل میں خود اگر بیر ہے، دل میں خود اگر برائی ہے تو اب وہاں پر آپ لاکھ اچھی باتیں کر لو، دل میں اگر برائی رہی تو اس کا غلط معنی اور مطلب ہی لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی ہماری زندگیوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بات اگر کسی کے تعلق سے ہمارے ذہن میں اگر کوئی فطور ہو یا ہم کوئی غلط فہمی کا شکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آ کر ہم سے اچھی بات بھی کہتا ہے تو چونکہ ہمارا ذہن اس کے تعلق سے مخالفت رکھتا ہے، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے مخالفت ہے، اور جب وہ بات آ کر اچھی بھی کہتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے انہوں آ کر ہمارے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں کے دل میں اگر جب برائی پیدا ہو جاتی ہے تو ہر بات سامنے والی کی بری نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بیان کی گئی، جیسا کہ عموماً ایک عام بات یہ بھی ہے کہ یہ بات سمجھے کہ جیسے کہ دیوانے ہیں سمجھا، جن کا دماغ جو سو معاف ہو چکا ہے، ان میں وہ صلاحیتیں باقی نہیں رہی، تو ان کے سامنے آپ کئی چیزیں تمام چیزیں بھی لا کے رکھ دو، نہ وہ سن کر ایمان لانے والے ہیں، نہ وہ سن کر سمجھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہے، نہ تو جیسے اسے دیکھ کر اس پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ دماغی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک یہ دیوانوں کا جیسے ایک مجذوبانہ ان کی اندر کیفیت پیدا ہو گئی، ایک دیوانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو اعمال ہے جس کی وجہ سے کوئی بات اثر نہیں کر جاتی، اسی طریقے سے انہوں نے خود یہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بعض صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، بعض آپ کا کلام سن کر، بعض معجزات دیکھ کر۔ ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ صرف نام سن کر، مگر جن کے دل میں بغض و عناد کی بیماری تھی وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، یعنی کہ اہل مکہ کو آپ دیکھ لیجئے، مشرکان مکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ سے واقف تھے، آپ کی پوری 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، پھر نبوت کا تاج رکھنے کے بعد بھی آپ کی جو 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، جو انتہائی صبر و ثبات کی زندگی ہے، جہاں پر آپ نے پورے صبر و سکون کے ساتھ آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا، تو الحمدللہ صحابہ کرام تو ان کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اور بعض صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر جب کلام سنتے تو کلام سن کر اس پر ایمان لا لیتے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید نازل ہوتا، جو احکام نازل ہوتے اس کو محسوس کرتے، کہا کہ اس میں حقانیت ہے، اس میں توحید کی بات ہے، ہم غلط راہ پر ہیں، ہم بت پرستی کر رہے ہیں، یہ تمام برائیوں کو ان کے ذہن میں بات آتی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام سماجی جو برائیاں تھے ان برائیوں کو ان کے سامنے رکھتے تھے، تو اس کو سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکایات کو، ان احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے اور ان ارشادات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سن کر ان خرابیوں کو محسوس کرتے، اور جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سرکار دو علیہ وسلم پر اسی قدر ہم ایمان رکھتے ہیں جس قدر ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رکھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ہم دھول کے برابر بھی ہمارا معاملہ نہیں ہے، ان کی ہم دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے،
لیکن ہمارے دل میں سرکار دو علیہ وسلم کی وہ عظمت، وہ محبت، وہ الفت ہمارے دلوں میں جاگزی ہے کہ ہم سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں ہر چیز، اپنی مال و متاع، ماں باپ، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام نے ثبوت پیش کر دیا اپنے مال و متاع کو، اپنے ماں باپ کو، ہر چیز کو قربان کر کر دین اسلام پر قائم رہے، اور سرکار دو علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ آج بھی ہمارے دل اسی طرح تڑپتے ہیں، سرکار علیہ وسلم کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں ہے۔ اسی لیے روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ میرے بعد ان لوگوں کا ایمان، وہ لوگوں کی اہمیت، یعنی کہ آنے والوں کی اہمیت کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا کہ وہ لوگ مجھے دیکھے نہیں ہیں لیکن مجھ پر اسی قدر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کہا، امت مسلمہ کے بارے میں کہا کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد جو آنے والے امت مسلمہ میں شامل ہونے والے مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات کہی کہ میرے تعلق سے ان کے دلوں میں وہ محبت بھری ہوئی ہے، وہ محبت جاگزی ہے۔ تو الحمدللہ، تو اب یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہو یہ کہ جن کے دلوں میں بغض اور عناد ہو، وہ تو سامنے دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ان کے دل پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرکار دو علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے بھی سرکار دو علیہ وسلم کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم تو شریعت موسوی پر عمل پیرا ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مزید ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی شریعت محمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہی باتوں کو وہ جہلا کو سنایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے، جو جاہل جو لوگ تھے، ان کے قریب جو رہتے تھے، جو دیگر جو یہودی تھے جنہیں علم نہیں تھا لیکن وہ یہودیوں کے قریب تھے، تو ان کی باتیں سن کر وہ لوگ متاثر ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے کام پر فائز رہے۔ تیسرے یہ کہ آپ کے اتنے واعظ و نصیحت سن کر بھی ہمارے دل خالی غلافوں کی طرح ہی ہے، وہاں تک کوئی بات نہ پہنچی، یعنی کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے دلوں تک وہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم تک بات وہ پہنچتی ہی نہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدائش سے ہی پردوں میں ہے، وہاں تک کسی کے واعظ و نصیحت کی رسانی ہی نہیں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کلام میں استفہام یعنی کہ انکاری ہو کہ کیا ہمارے دل پردوں میں ہے، سوالیہ ایک نشان یہاں پر ڈالا گیا کہ کیا ہمارے دل پردوں میں ہے جو آپ کی بات کو سننے کے لیے ہم نہیں سمجھ پاتے، استفہامیہ جیسے جملہ استعمال کیا گیا، جو آپ کی بات مان لے نہیں بلکہ بالکل صاف ہے، ہمارے دل بالکل صاف ہیں، اپنی جگہ پر اس بات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم نے نہایت صفائی اور دیانتداری سے آپ کے دلائل میں غور کیا مگر قابل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا۔ اب یہاں پر جو جملہ استعمال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے وجوہات انہوں نے، اس کے دلائل انہوں نے اس طرح پیش کیے جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ بات نہیں پہنچ پا رہی ہے، یہ بات انہوں نہیں محسوس کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، بے کفرہم، ان کے اپنے کفر کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، جس کی وجہ سے ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے بھی اور تمام حقائق سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی جو توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، اس سے آگاہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی ہے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر خدا نے لعنت فرمائی۔ لعنت کے لفظی معنی ہیں دور کرنا، اللہ کی لعنت کے معنی ہیں رحمت سے دور کرنا اور
بندوں کی لعنت کے معنی ہے دور رحمت کی دعا کرنا. یعنی کہ اگر ہم کسی پر لعنت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے اپنے دور کر دے. یعنی ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ کفریات سے رحمت سے دور کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی لیاقت کو بگاڑ دیا. مثلا جب انہوں نے ایک معجزے یا ایک پیغمبر یا ایک حکم الہی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں سختی اور سیاہی پیدا ہوئی. جب دوسرے پیغمبر یا حکم کا انکار کیا تو وہ سختی اور بڑھ گئی. آخر کار انکار کرتے کرتے اب وہ سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی واعظ و نصیحت وغیرہ کی باتیں اثر نہیں کر پاتی. خیال رہے کہ کسی بات کا دل پر اثر جب ہوتا ہے جبکہ بات کرنے والے کا وقار دل میں ہو. چونکہ بنی اسرائیل کے دلوں میں انبیاء کرام کی عظمت نہ تھی. اس بات کا اظہار گزشتہ آیات میں بھی کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، جو انبیاء ہیں ان کا انکار کیا، ان کی باتوں کو جھٹلایا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہیں قتل بھی کیا. اس لیے وہ انبیاء خصوصاً، اب یہاں پر خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قبول نہ کرتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ میں کفار کو اپنی پہچان کرائی. یہ بات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے میں رکھ چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ جو زندگی رہی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ 40 سال ان اہل مکہ میں اس طرح اپنی زندگی گزارے، اس طرح پاک دامانی کے ساتھ زندگی گزارے، اس طرح بت پرستی سے بچ کر زندگی گزارے، اس طرح شراب اور بہت سی جو سماجی خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ان تمام برائیوں سے بچ کر آپ نے زندگی گزاری. اور بسا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سو برائیوں سے بچائے رکھا بچپن میں. تو یہ تمام چیزیں وہ اہل مکہ کے سامنے تھے. اور پھر آپ کی حق گوئی، آپ کی بے باکی اور آپ کی وہ نیکیاں، وہ خوبیاں، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا اور تجارت میں دیانت داری، یہ تمام چیزیں جو آپ کی تھی، جس کو دیکھ کر اہل مکہ خود یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ صادق اور امین ہیں. یہ کیا وجہ رہی؟ 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل مکہ کے سامنے آپ کو اس طرح پرورش کی، اس طرح آپ کو پروان چڑھایا کہ وہ لوگ آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ و تفلحوا کا نعرہ بلند کیا تو یہ جو اہل مکہ جو آپ کی بات کو مانتے تھے انہوں نے آپ کی بات کا انکار کر دیا. آپ کی بات کا انکار کر دیا. اس وجہ سے انکار کر دیا کہ وہاں پر بھی یہی تمام باتیں تھیں کہ ان کی اپنے 360 بت کعبۃ اللہ شریف میں رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. اور یہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور قبیلوں کے سردار تھے. ان کا اپنا مقام و مرتبہ تھا. تو اس بات کا انہیں خدشہ تھا کہ اگر پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیمی اور یسیری کی زندگی گزارتے ہوئے پروان چڑھے، جو غربت کی زندگی پر گزارتے ہوئے پروان چڑھے، اب اگر ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر ہم کو ان کے زیر ہونا پڑے گا، ان کی ہر بات کو ماننا پڑے گا. یہ تمام جو چیزیں ان کے ذہنوں میں تھے، یہی باتیں یہودیوں کے بھی ذہنوں میں تھی. اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہی باتیں ان یہودیوں کے بھی ذہنوں میں تھی. تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں سب سے پہلے کفار سے مخاطب ہوئے اور کفار کے سامنے، مشرکان مکہ کے سامنے آپ کی ساری زندگی تھی. احکام شریعہ کی اس وقت تبلیغ کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. جب آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام کیا تو اس میں سے جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے، اس میں سے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے جب یہودیوں کے سامنے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی تو ان میں سے بھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا. یعنی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. تو ان میں تھوڑے
جو ایمان لاتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ لوگ بہت تھوڑی باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں. یہ یا خلیل یا تو مومن کی صفت ہے، یا ایمان کی آخری دو صورتوں میں ایمان کے لغوی معنی یعنی یقین مراد ہے، کیونکہ تھوڑا یا تھوڑی چیز پر تو ایمان ہو سکتا ہی نہیں، ایمان تو پورا اور پوری چیزوں پر ہوگا. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. عربی میں بھی کبھی بالکل نفی کرنے کے لیے بھی خلیل ما بولتے ہیں. خلیل ما تنبت الارض، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت کم ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آپ نے جب تبلیغ کا کام کیا تو ان پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے. پھر دوسری بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ چند باتوں کو تو مانتے ہیں، چند باتوں پر ایمان لاتے اور چند باتوں کا انکار کرتے. تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی تعلیمات نہیں ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ جو چیز کو آپ پسند آ جائے آپ اسے عمل کر لیں، جو چیز آپ کو ناپسند ہے اسے ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. تو یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ پوری طریقے سے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام ایمانیات میں داخل تمام ایمانی کیفیات پر ایمان رکھنا، اس کا نام ہے ایمان. اور پھر اسلام کے جو ارکان ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہونا، اس کا نام ہے مسلمان. ایمان رکھنے والے امن پسند جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، وہ مومن ہیں. اور جو اسلام پر عمل پیرا ہے وہ مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح فہم اور فکر عطا فرما، اور صحیح ادراک ہم کو حاصل ہو جائے کہ دین حقیقی کیا ہے، اس بات کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. اے باری تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا کر دے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین کے مصداق ہماری زندگی کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.